آج محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اس چاند کے سامنے آتے ہی صرف ایک بار نئے سال کی یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لو۔ خدا کی قسم 3 منٹ کے اندر اندر اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ اگلے 5 منٹ میں آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نئے سال کی پہلی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ پورے 1 سال بعد تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ اگر آج رات یہ خاص لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو اگلے 1 سال تک صرف رونا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ جلدی سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ نئے سال کا پہلا چاند گناہوں کی معافی، رزق کی بارش کا وقت لے کر آیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں محرم کی اس پہلی رات کو ایسے موقعے دیکھے ہیں جن لوگوں کے سر پر قرضے کا اتنا بڑا پہاڑ تھا، انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی نہیں اترے گا، جن کی جیب میں نئے سال کے پہلے دن بچوں کو کھلانے کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہلی رات کو یہ چھوٹا سا عمل کیا۔ محرم کا پہلا سورج نکلنے سے پہلے خدا نے انہیں وہاں سے دیا جہاں ان کا سوچنا بھی نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 خاص اور غیبی وظیفے بتاؤں گا جو صرف نئے سال کے اس پہلے چاند کے لیے خاص ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں آپ کا کوئی کام نہ رکے تو یاد رہے اس پورے عمل میں ایک ایسی چھوٹی سی غیبی غلطی ہے جو 99% لوگ پہلی رات کو ہی کر بیٹھتے ہیں، جس کے بعد ان کا پورا سال پریشانی میں گزرتا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے وہ میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد کھول کر بیان کروں گا۔ 1 سیکنڈ بھی ویڈیو کو مت چھوڑنا۔ عام طور پر نئے سال کا چاند نظر آتے ہی لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لوگ نئے سال کی مبارکبادوں میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، نئے اسلامی سال کی پہلی رات کے کاموں میں اس قیمتی اور پاک وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو نیا سال شروع ہوا ہے، پورا سال آگے پڑا ہے، ابھی سے عبادت کی کیا جلدی ہے۔ حالانکہ میرے بھائی اور بہنوں، نئے سال کے فیصلے تو اسی پہلی رات کو لکھے جا رہے ہیں۔ آپ نئے سال کی شروعات اس ذات کو بلا کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں آپ کا اگلا پورا سال ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہوش کے ناخن لیں کہ آپ نے کبھی کسی ایسی کمپنی کے ملازم کو دیکھا ہے جو پورا سال دن رات محنت کرے، مالک کی ہر بات مانے، اور جب سال کے آخر میں اس کی ترقی اور نئے سال کے بونس کا فیصلہ ہو رہا ہو، جب مالک خود ہاتھ میں نئے سال کا لیٹر لے کر بیٹھا ہو کہ آؤ اپنی مرضی کی سالانہ تنخواہ لکھوا لو، تو وہ ملازم کہے کہ چھوڑو جی، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو باہر دوستوں کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں۔ آپ سب کہیں گے کہ وہ ملازم تو پاگل ہے، اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ پورا پچھلا سال جیسے بھی گزرا، چاہے ہم پریشان رہے، قرض میں ڈوبے رہے، آج جب نئے سال کے پہلے چاند کے ساتھ اللہ پاک اپنی رحمت کے مطابق تقدیر کی نئے سال کی ڈائری کو کھول رہا ہے تو فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ لکھو میرے کس بندے کو نئے سال میں کتنا رزق چاہیے، کس کی پریشانی دور کرنی ہے، کس بیمار کو شفا دینی ہے۔ تو ہم لوگ نئے سال کے سستے میسیجز بھیجنے اور فضول کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ رات قسمت کے فیصلوں کی رات ہے۔ خدا کے بزرگ فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند نکلنے سے لے کر نئے سال کے پہلے سورج کے ڈوبنے تک ایک ایسا چھپا ہوا وقت آتا ہے، ایک ایسا خاص لمحہ آتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر اس خاص لمحے میں آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ عرش کے فیصلوں سے میچ کر جائے تو خدا آپ کی نئے سال کی ایسی تقدیر لکھتا ہے کہ پوری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے پر رزق ختم نہیں ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے پچھلے سال بھی نئے سال پر دعا مانگی تھی پر ہمارا نیا سال بھی دکھوں میں گزرا، کچھ نہیں بدلا۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو وہ سب سے بڑی اور چھپی ہوئی غلطی بتانے والا ہوں جو 99% لوگ پہلی رات کو کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سال بھر کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، سال پریشانی میں گزرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے وعدہ کیا تھا، میں وہ خطرناک غلطی ہمارے پہلے اور سب سے طاقتور وظیفے کے فوراً بعد کھول کر بیان کروں گا تاکہ آپ کا یہ نیا سال پرانے سالوں کی طرح ضائع نہ ہو جائے۔ کیا آپ تیار ہیں اس معجزاتی وظیفے کے لیے جو آپ کے گھر سے غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں جانتا ہوں کہ یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، ہر طرف نئے سال کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت بہت سے دل اندر سے بالکل اداس ہیں،
میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہی لوگ اس وقت نئے سال کا چاند دیکھ کر بھی مسکرا نہیں رہے۔ کسی کو اس بات کی سب سے بڑی فکر اور دکھ کھائے جا رہا ہے کہ پچھلا پورا سال قرض کے بوجھ میں گزرا، اب نیا سال شروع ہوتے ہی قرض داروں کے فون آنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے پیسے کب واپس کرو گے۔ کسی مجبور باپ کو اس بات کا گہرا دکھ ہے کہ نیا سال تو آ گیا پر وہ اپنے معصوم بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری نہیں کر پایا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے دل میں پالے بیٹھے ہیں۔ کسی ماں کے پاس اس وقت بیمار بچے کے لیے دعا کے پیسے نہیں، تو کوئی اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے نئے سال کی اس پہلی رات کو اکیلے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسا دکھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نئے سال میں بھی آپ کی پریشانیوں کا کوئی حل نہیں، تو میرے دوستو دل چھوٹا مت کیجیے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے انہی دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے ہے۔ یہ محرم کا چاند آپ کے انہی بہنے والے آنسوں کو مسکراہٹ میں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ نئے سال کی یہ پہلی رات خدا نے آپ کو ان لاکھوں لوگوں سے چن کر اس ویڈیو تک پہنچایا ہے تاکہ آپ کی غیبی مدد کا انتظام ہو سکے۔ یہ عمل آپ کے گھر سے اداسی، تنگی اور پریشانی کو ایسے بھگا دے گا جیسے صبح کا سورج رات کے گھنے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ کیا آپ سب نئے سال کے اس پہلے چاند کی برکت سے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے اور اس نئے سال کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور کامیاب سال بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے اور آپ پورے یقین کے ساتھ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں پورے دل سے اللہ اکبر لکھیں۔ آپ کا ایک بار کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ اس برکت والے مہینے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ کا دل خدا کی بڑائی، اس کی غیبی مدد پر پورا یقین رکھتا ہے۔ جلدی کیجئے، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیے تاکہ ہم بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے نئے سال کے سب سے طاقتور اور معجزاتی عمل کی طرف بڑھیں جو آپ کی خالی جولی کو رزق کی نعمتوں سے بھر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، اب ہم نئے سال کے سب سے پہلے اور سب سے طاقتور وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج رات نئے سال کا چاند دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل آپ نے اپنی زبان سے شروع کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ آپ کی اور میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ محرم کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی خدا نے ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذرا سوچیں، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، آپ نئے سال کے پہلے ہی دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر رہے ہیں۔ جب ایک بندے نئے سال کی شروعات خدا کے سامنے سر جھکا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر کرتا ہے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں، جس سے دو جہاں کا مالک راضی ہو جائے، کیا اس کی زندگی میں کوئی دکھ باقی رہ سکتا ہے؟ حدیث پاک میں استغفار کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتا ہے، اس کی ہر تنگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا سوچنا بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اس پیاری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کے نئے سال کے نصیب کو کھولنے کی چابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں آپ کا کوئی کام نہ رکے، آپ کے بچے بیمار نہ ہو، آپ کے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہ ہو، تو نئے سال کی اس پہلی رات کو استغفار سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ نئے سال میں استغفار کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں بتانے بیٹھوں تو رات گزر جائے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم سے جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی غلطیاں ہوئیں، جن کی وجہ سے ہمارے رزق پر بندش لگی ہوئی تھی، وہ سب ہمارے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ جب گناہ مٹتے ہیں، گھر سے بربادی اور اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ استغفار سے نئے سال میں آپ کے کاروبار میں ایسی برکت آئے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر آپ کے سر پر قرضے کا بوجھ ہے تو خدا غیب سے اسے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ یہ عمل آپ کے نئے سال کی بنجر قسمت کو ہرا بھرا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس وظیفے کا طریقہ، اس کی خاص تعداد بتاؤں، ابھی کے ابھی اسی وقت نیچے کمنٹ سیکشن میں پورے دل سے استغفر اللہ لکھنا شروع کریں۔ پتہ نہیں اس وقت لاکھوں لوگوں میں کس شخص کی زبان سے نکلا ہوا کمنٹ استغفر اللہ خدا کے دربار میں قبول ہو جائے اور اس ایک انسان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔
ہماری قسمت چمک جائے۔ اس لیے بالکل سستی مت کیجیے، ابھی کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ نے اللہ سے اپنی من پسند ضرورت پوری کروانی ہے۔ اب آپ نے خدا کا وہ خاص نام پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس خاص نام کو پڑھنے سے پہلے نئے سال کے اس پہلے وظیفے کے اندر آپ نے استغفار کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، استغفار کے اس معجزاتی عمل کے بعد اب وقت آ گیا ہے نئے سال کے اس دوسرے اور سب سے خاص وظیفے کا، جو زمین پر آسمان سے دولت کی بارش برساتا ہے۔ آج رات محرم کا چاند دیکھ کر آپ نے اللہ پاک کا جو سب سے بڑا اور خاص نام پڑھنا ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ دوستوں، میں آپ کو صاف بتا دوں کہ یہ وہ مبارک نام ہے جس کے بارے میں خدا کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اس میں قسمت کو بدلنے کی ایسی طاقت ہے جو پتھر کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ محرم کا چاند دیکھ کر جس شخص نے بھی اس نام کا سہارا لیا، اس کے دن اچانک ایسے بدلے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس بڑے نام کی برکت سے رزق، دولت، شادی اور محبت خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں، شادی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں یا پسند کی شادی کے لیے گھر والے راضی نہیں، تو آج رات اس نام کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت اور عزت آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، آپ کا نیا سال خوشیوں کا سمندر بن جائے گا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں۔ دوستو، یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج رات فائدہ اٹھا لو۔ اگر آج کی یہ رات آپ سے سستی میں یا فضول کاموں میں گزر گئی تو یاد رکھنا، محرم کا یہ پہلا چاند پھر پورے ایک سال بعد نکلے گا۔ سوچو کہ آپ کے پاس اگلے ایک سال تک رونے، پریشان ہونے اور غریبی کی ٹھوکریں کھانے کا وقت ہے۔ جب خدا آج خود آپ کو بلا رہا ہے تو پھر کیوں اس وقت کو گنوا رہے ہو؟ اگر آج لاپرواہی کی تو پورا سال ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، پر گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نام کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کا ذکر خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ جامع ترمذی کی سچی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنی دعاؤں میں اس نام کو بار بار پکارا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ خدا سے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ خدا کو حیا آتی ہے کہ وہ اس نام کی لاج نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام تو آپ خدا کو اس کی بڑائی، اس کے سب سے بڑے انعام کا واسطہ دیتے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ نئے سال کے اس پہلے چاند کے نیچے آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی نوکری یا دولت کی دعا قبول نہ ہو؟ جو کام برسوں سے رکا ہوا تھا وہ دنوں میں ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس نئے سال کی پہلی رات کو بالکل بھی ضائع مت کرنا۔ اپنے دل میں اپنے سب سے بڑی ضروریات، چاہے وہ قرضوں سے نجات ہو، پسند کا جیون ساتھی ہو یا بے حساب دولت کی تمنا ہو، اسے دماغ میں رکھیں۔ اسے دوسرے معجزاتی وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم نئے سال کی اس پہلی رات کے اس تیسرے اور سب سے چھپے ہوئے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسے آج تک انٹرنیٹ یا یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا، نہ ہی کوئی آپ کو بتائے گا۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے جسے خدا کے خاص بندے جانتے ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس میں خدا کی پاکیزگی، اس کی تعریف، اس کی سب سے بڑی بڑائی بیان کی گئی۔ اسلامی حوالوں کے مطابق جب کوئی بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کے فرشتے اس کے لیے معافی کی دعا شروع کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خدا کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج رات آپ نے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنے خاص مقصد کی، اپنی سب سے بڑی ضرورت کی نیت کر کے اس کلمے کو پڑھنا ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، اس کلمے کو پڑھتے ہوئے آپ خدا سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آج رات جب آپ جائے نماز پر بیٹھے تو اپنی حیثیت دیکھ کر مت مانگنا، بلکہ اللہ کی بڑائی، اس کی بادشاہی، اس کی طاقت کے مطابق مانگنا۔ جو کام آپ کا پچھلے کئی سالوں سے رکا ہوا ہے، جہاں ہر راستہ بند ہو چکا ہے،
خدا کی قسم آج رات جائے نماز چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ کام ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا بند تالا کھل جائے گا۔ اس معجزاتی عمل کا ایک بہت ہی خاص وقت ہے اور اس کی ایک خاص تعداد ہے جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب اس خاص تعداد اور وقت کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو عمل اثر نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خاص وقت بتاؤں، اگر آپ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، تو ابھی کے بھی اس وقت کومنٹ سیکشن میں پورے دل سے حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ پتہ نہیں اس پاک نام کی برکت سے کس کی لکھی ہوئی بات قبول ہو جائے اور ہم سب کی نئے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اب بہت دھیان سے اس عمل کا خاص وقت اور تعداد نوٹ کر لیں۔ اس عمل کا سب سے بہترین وقت محرم کا چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ آپ نے اس مبارک وقت پر پورے یقین کے ساتھ تیسرے کلمے کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس بالکل آخر میں اب آپ نے خدا کے وہ 2 خاص نام پڑھنے ہیں، جس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کو کامیابی کا وہ سچا وقت بھی بتاؤں گا جو آپ کی دعا عرش الہی پر لے جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے بالکل آخری اور سب سے بڑے معجزاتی مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ 3 وظیفے پورے کرنے کے بعد اب آخر میں آپ نے اللہ پاک کے وہ 2 مبارک نام پڑھنے ہیں جو زمین پر دولت کا طوفان لے کر آتے ہیں۔ وہ 2 پاک نام یا رزاقو یا غنیو ہیں۔ یا رزاقو یا غنیو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ دوستو، آج میں آپ سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کروں گا، بالکل صاف اور کڑوی سچائی بیان کروں گا۔ آج کی اس دنیا کا سب سے بڑا اصول ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو ہی عزت ہے، پیسہ ہے تو لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ لیکن اگر جیب خالی ہو، پیسہ نہ ہو تو کوئی بھی آپ کو منہ تک نہیں لگاتا، سگے رشتہ دار بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، انسان اپنوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آج دنیا کا سارا نظام پیسہ بن چکا ہے تو کیوں نہ محرم کی اس پہلی رات کو، نئے سال کے اس پہلے دن، جب 2 جہاں کا مالک خود دینے کو تیار بیٹھا ہے، جب پورے 1 سال کے رزق اور دولت کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ خدا سے بے حساب رزق اور دولت مانگیں۔ جب مانگنا ہی ہے تو اس ذات سے مانگو جو دینے کے بعد کبھی جتاتی نہیں ہے۔ آج رات خدا کا یہ خزانہ کھلا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے بے حساب رزق دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہے سب کو امیر اور دولت مند بنانے والا۔ اب بہت دھیان سے اس آخری وظیفے کا طریقہ، اس کی خاص تعداد نوٹ کر لیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رزاقو یا غنیو۔ اس کی جو خاص تعداد ہے، آپ نے اس آخری وظیفے کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے 100 بار پورے ہو جائے، آپ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کے سامنے جولی پھیلانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ابھی اسی وقت کومنٹ سیکشن میں اپنی وہ سب سے بڑی حاجت، ضرورت، پریشانی ضرور لکھیں جس کے لیے آپ برسوں سے رو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی مبارک وقت میں آپ کا کومنٹ خدا کے دربار میں قبولیت کے دروازے پر دستک دے دے، اور اس نئے سال کے پہلے سورج کے ساتھ ہی آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، اس پورے معجزاتی عمل کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے۔ خدا کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بھلائی اور برکت کا راستہ سیکھتے ہیں تو اس رشتے کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس پورے عمل کی کامیابی کی سب سے پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ آپ ہماری اس دعا میں شامل ہو سکیں اور اس نئے سال کا ہر معجزہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی جولیوں کو دولت سے بھر دے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیے گا۔